وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم محموز کی بحث ختم کر چکے ہیں اور آج ہم اس کی مشق انشاءاللہ کریں گے اور پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 54 کے اوپر ہے۔ درج ذیل قرآنی عبارتوں میں محموز اسماء و افعال تلاش کریں، ان کی اقسام، مادہ اور صیغہ بتائیں، مکمل عبارت کا ترجمہ کریں۔ پہلی ہے جی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں پر آمنا محموز ہے اور آخری، اور تیسرا ہے بمؤمنین، تین ہے۔ تو آمنا حمزہ میم نون محموز الفا، باب افعال، وزن افعلنا، اصل میں تھا امنا، پھر ہو گیا آمنا۔ جمع متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے۔ آمنا ہم سب ایمان لائے۔ آخری اس کا مادہ ہے حمزہ خارا۔ قرآن مجید میں اس سے فعل استعمال ہوا ہے مستأخرین، دیر کرنے والے، ڈیلے کرنے والے۔ تو آخرن جو ہے وہ فاعلن کے وزن پہ ہے، آخری کے معنی میں آتا ہے، واحد مذکر ہے۔ مفاعلن پہ آتا ہے مؤخرن، مؤخرن جس کو تاخیر جس سے منع ہے، مزید فی میں اس کا استعمال زیادہ ہے۔ اخر یؤخر تاخیراً، ڈیلے کرنا، لیکن یہ یہاں پر مجرد میں ہے اور اس کا اسم الفاعلن کے وزن پہ ہے آخرن، اور یہاں جر پہ ہے باوجہ حرف جار با، اور یہاں پر یہ صفت بن کے آ رہی ہے یوم کی۔ اچھا، اب مؤمنین حمزہ میم نون، پھر وہی محموز ہے، محموز الفا ہے، باب افعال، اسم الفاعل، جمع مذکر، اور حالت جر باوجہ با۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من یقول آمنا وہ جو کہتا ہے ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخری دن پر۔ کسی نے ترجمہ کیا آخرت کا دن تو وہ مرکب اضافی کا ترجمہ ہوگا، الیوم الآخری آخری دن۔ یوم آخرت بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی مرکب اضافی ہے، فارسی میں زیر لگا کے آگے جوڑتے ہیں، کتاب او، اس کی کتاب، ٹھیک ہے؟ تو یہ یوم آخر بھی بہرحال ہیڈ کر رہا ہے مرکب اضافی، آخری دن۔ وما ہم بمؤمنین اور وہ نہیں ہیں مؤمنین۔ یہاں صرف آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ایک ٹرم ہے حال، حال حال، یہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ جب تیسری کتاب ختم کر کے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ حال کیا ہوتا ہے۔ یہاں پر جو وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، واو حالیہ ہے، یہ صرف یہ بتانا مقصود ہے، آپ صرف اس کو، اور وہ مومن نہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ لوگوں میں سے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، حالانکہ وہ، اچھا اس کو ترجمے میں لکھا درا حال ہے کہ وہ مومن، درا حال ہے، یہ بھی ایک آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ واو جو ہے وہ حالیہ ہے، وہ حالیہ کیسے بنتا ہے وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، فی الحال ذہن میں رکھ لیں گے، یہاں اور کے معنی کرنا اتنا مناسب نہیں ہے۔
یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منہا، یہاں پر فعل جو آیا ہے وہ کلا ہے، حمزہ کاف لام محموز الفا باب نصرہ سے، فعل امر ہے، اس کا اصل وزن ہے افعلا، یہاں پر علا کے وزن کے ساتھ آیا ہے، اور اس کا قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں، اخذ امر اور اکرا کا فعل امر حاضر جو ہے وہ خذ کل اور مر آتا ہے۔ اے آدم اسکن انت، رہو تم، و زوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت میں، وکلا منہا اور تم دونوں کھاؤ اس سے، ٹھیک ہے، ہا کی ضمیر جنت پر جا رہی ہے۔ ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، یؤخذ حمزہ خا زال محموز الفا باب افعال، وزن ہے یفعل، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول، واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول۔ ولا يقبل منها شفاعۃ اور نہ قبول کی جائے گی، یقبل بھی آپ دیکھیں یہ بھی مجہول ہے، ولا يقبل منها شفاعۃ اور نہ کوئی شفاعت اس سے قبول کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل اور نہ ہی اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، عدل فدیہ، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ کلو وشربو من رزق اللہ، کلو وشربو، اس میں کلو جو ہے وہ محموز ہے، اس کا مادہ ہے حمزہ کاف اور لام محموز الفا باب نصرہ، افعلو کا وزن ہے، افعلو، جمع مذکر حاضر فعل امر، تم سب کھاؤ اور تم سب پیو اللہ کے رزق سے۔ نمبر 5، وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اتخذ حمزہ خازال محموز الفا ہے، باب افتعال، صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، اصل میں تھا اتخذ، ہم نے اصول پڑھا ہوا ہے کہ حمزہ خازال جب باب افتعال سے آتا ہے تو اس کا حمزہ تا میں بدل جاتا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بنا لیا ہے ایک بیٹا۔ نمبر 6، فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبیل اللہ، فلا تتخذوا، تتخذوا پھر وہی مادہ حمزہ خا اور زال باب افتعال، وزن ہے تفتعلوا، لا تفتعلوا، لا تفتعلوا، جمع مذکر حاضر فعل نہیں، فلا تتخذوا منہم اولیاء، پس تم نہ بناؤ ان میں سے دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یہاجروا فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، آمنوا حمزہ میم نون باب افعال، وزن ہے افعلو، جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف، آمنو حمزہ میم نون باب افعال، باب افعال، افعلو کا وزن ہے جمع مذکر حاضر فعل امر۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، اذن حمزہ زال نون باب تفعیل، واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، مؤذن اسی باب سے ہے، اسم الفاعل ہے اور یہ حالت رفع میں ہے بوجہ فاعل، بس آواز دی آواز دینے والے نے ان کے درمیان سے،
آواز لگائی بھی کہ ترجمہ کر لیتے ہیں، اور اسی سے آذان جو ہے اس کے کو آواز لگانے والے کو بھی مؤذن کہتے ہیں۔ ان کے درمیان میں سے آواز دینے والے نے آواز دی اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ فخذها بقوۃ وامر قومک یاخذوا باحسنها۔ اب دیکھیں خذها، حمزہ خا اور زال باب نصرہ، اصل وزن ہے اس کا افعل، لیکن یہاں عل کے وزن پہ آیا ہے، قاعدہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ فعل امر ہے واحد مذکر حاضر۔ وَأْمُرْ، حمزہ میم را باب نصرہ، اس سے پہلے والا لفظ آ گیا متحرک تو مر سے ہو گیا وَأْمُرْ، واحد مذکر حاضر فعل امر۔ اور یأخذو، حمزہ خا اور زال اخذ یأخذو باب نصرہ، جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ فخذها بقوت، پس تو پکڑ اس کو قوت کے ساتھ، وامر قومک، اور اپنی قوم کو حکم دے، یاخذوا باحسنها، یہاں پر یاخذوا جو آیا ہے اس پر ذرا نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ مجزوم ہے کہ منصوب ہے؟ بھئی دیکھیں اگر یاخذون ہوتا، اگر آخر نون گرا ہے تو کیوں گرا ہے یہاں پہ، یہ ہے بات نوٹ کرنے کی۔ دیکھیے امرا کے بعد جو حکم دیا جائے اس کے ساتھ ان آتا ہے یا لی آتا ہے، امرت لأعدل بینکم، بعض اوقات اس کا با آ جاتا ہے، تو یہاں پر ان جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر محذوف ہے، کہ وہ اس کو پکڑیں، این یاخذوا، کہ وہ اس کو پکڑیں، باحسنھا، اس کے بہترین طریقے پر، اس کے بہترین طریقے کو بریکٹ میں کر دیں گے، اس کے بہترین پر، یعنی کہ بیسٹ طریقہ جو پکڑنے کا ہے اس سے پکڑیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اچھی طرح پکڑنے کے لیے یہ استعارہ استعمال ہوا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا تَأْكُلُوا، حمزہ کاف لام باب نصرہ، لا تفعلوا وزن ہے اس کا، جمع مذکر حاضر فعل نہیں، اور مت کھاؤ مما اس سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کے نام کا ذکر ہی نہ کیا گیا، جس پر اللہ کے نام کا ذکر ہی نہ کیا گیا، اس سے مت کھاؤ۔ نمبر 11، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قُرِئَ قاف را اور حمزہ ہے مادہ، باب فتح سے آتا ہے قرأ یقرأ، یہاں ہے فعلہ کا وزن، واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، اصل میں ہے قُرِئَ، اور یہ قاعدہ اختیاری ہے کہ حمزہ پر زبر ہو اور ما قبل پیش یا زیر ہو تو حمزہ اس کی مطابقت اختیار کر لیتا ہے پیش کے ساتھ واو کی اور زیر کے ساتھ یا کی، لیکن زبر برقرار رہتی ہے، تو قُرِئَ سے ہو گیا قُرِئَ، اور یہ اختیاری قاعدہ ہے۔ تو ہم جب پڑھتے ہیں زیادہ تر وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ حمزہ پڑھتے ہیں، جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو غور سے سنو اس کو، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، الفت حمزہ لام اور فا باب التفعیل، فعلت،
واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. الف حمزہ لام فا باب تفعیل. واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف. فعل کا وزن ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا. اگر تو خرچ کرتا جو زمین میں ہے سب کا سب. ما الفت بین قلوبہم. تو ان کے دلوں کے درمیان محبت نہ پیدا کر سکتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. لیکن اللہ نے ان کے درمیان محبت پیدا کی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْن لِي. اِذْن حمزہ زال اور نون باب سمع. اسمع کا وزن افعل. واحد مذکر حاضر فعل امر. اور ان میں سے اب ان میں سے ہیں جو ہے وہ ہیں کہنا ہمیں پڑ رہا ہے. ان میں سے ہیں جو کہتے ہیں بلکہ جو کہتا ان میں سے ہے جو کہتا ہے اذن لی مجھے اجازت دے. اذن لی مجھے اجازت دے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. حمزہ خارا باب استفعال. المستفعلین اس کا وزن ہے. اسم الفاعل ہے. جمع مذکر ہے. اسم الفاعل ہے لیکن یہاں پر مفعول بن کے آیا ہے اس لیے حالت اصل میں تو لقد علمنا ہم نے دیکھ لیا. المستاخرین دیر کرنے والوں کو دیر چاہنے والوں کو. لیکن میں نے آپ کو شروع میں ایک موقع بتایا تھا کہ بعض مستقبل اور قیامت کے واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اور وہ ماضی کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا اس کی ایک تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اتنے یقینی ہیں جیسے ہو گئے اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا. ما اسألکم علیہ من اجر. اسألکم سین حمزہ اور لام یہ محموز العین ہے. وزن ہے افعلکم باب افعال. سأل یسأل. یسأل سے اسأل باب فتح سے آ رہا ہے. سأل یسأل اس سے بنا اسأل. تو کیا ہوا؟ واحد متکلم فعل مضارع معروف. ما اسألکم میں نہیں سوال کرتا ہوں تم سے علیہ اس پر من اجر کسی اجر کا کسی بدلے کا. اب یہ کا ہم نے خود ڈالا ہے ہماری اردو کی محدودیت ہے. اچھا جی اللہ کا نام لے کے ہم آگے چلتے ہیں. مضاعف یہ ضاد عین فا مادہ جو ہے نا اس کا مفہوم ہے دگنا کرنا. ضعیف کیا ہوتا ہے؟ ڈبل. اب عمر کے لحاظ سے ڈبل ہو جائے یا وہ کمر دوہری ہونے سے ضعیف ہو جائے. قرآن میں یضاعف لہ العذاب عذاب دگنا کر دیا جائے گا. تو مضاعف کا مطلب یہ کہ یہاں پر ڈبل کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ اسماء اور افعال جن کے مادے میں کوئی ایک حرف دو دفعہ آ جائے اسے ہم مضاعف کہتے ہیں. جن کے مادے میں کوئی ایک حرف دو مرتبہ آ جائے اس کی پاسبلٹیز کیا ہے؟ نمبر ایک ہو سکتا ہے فا اور لام کلمہ ایک جیسا ہو. ٹھیک ہے. نمبر ٹو فا اور عین کلمہ ایک جیسا ہو. اور نمبر تین عین اور لام کلمہ ایک جیسا ہو. مضاعف کے قواعد کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا.
یہ عام فعل کی طرح ٹریٹ کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر اس کا سا، لام اور سا، ثلاثہ، ثلث، جو مرضی کر لیں، ان میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ثالث. ٹھیک ہے. عین، فا اور عین کلمہ، یہاں پہ بھی ہم قواعد کا اطلاق نہیں کریں گے. مثال کے با، با اور را مادہ ہے، دال، دال اور نون مادہ ہے، اس پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا. پرابلم آتی ہے یہاں پہ جہاں پر عین اور لام کلمہ ایک جیسے ہوں گے، مضاعف کے قواعد کا اطلاق وہاں پر. یہاں پہ ایک ٹرم کا اور آپ سمجھ لیجئے، یہاں ایک ٹرم ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مثل، اور ایک ہوتی ہے مثلین. مثلین کا کیا مطلب ہے؟ دو ایک جیسے. تو ہم یہاں پر، ہمارے ہاں یہ ٹرم استعمال ہوگی دو ایک جیسے الفاظ کے لیے مثلین، اور اس میں پہلے والے کو ہم کہیں گے مثل اول، اور دوسرے والے کو ہم کہیں گے مثل ثانی. یہ پہلے والا ہوگا، یہ دوسرے والا ہوگا. گویا یہ عین کلمہ ہوگا اور یہ لام کلمہ ہوگا. مثل اول اور مثل ثانی. ایک ٹرم اور ہم کریں گے یہاں پہ، بلکہ دو ٹرمز اور ہیں. ادغام، مدغم کرنا، ملا دینا. ادغام، ادغام کرنا، ملا دینا، مدغم کر دینا، اکٹھا کر دینا، جوڑ دینا. کئی اس کا اپوزٹ ہے، اسے کہتے ہیں فک ادغام. ادغام ختم کر دینا. یہ اس کا اپوزٹ ہے. ادغام کھول دینا، توڑ دینا ہے نا. فک کل نظام، ہر نظام کو توڑ دینا. فک رقبہ، گردنوں کا چھڑانا، غلامی کی زنجیر توڑ دینا. ٹھیک ہے. تو ادغام، فک ادغام، مثلین، مثل اول، مثل ثانی، اس کو ہم ذہن میں رکھیں گے. یہ ٹرمز ہیں ہماری جو ہم مضاعف میں استعمال کر دیں گے. مضاعف سے کیا مراد ہو گئی؟ فعل یا اسم جس کے مادے میں دو حروف ایک جیسے ہوں. ایک منٹ. اس کے بعد ہم نے کہا جب دو حروف کی بات ہوئی تو ہم نے پھر بتا دیا کہ عین اور لام کلمے پر ہم بحث کریں گے، باقی پر ہم نہیں کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے بتایا کہ مثلین کیا ہوتے ہیں، مثل اول کیا ہے، مثل ثانی کیا ہے، ادغام کیا ہے، فک ادغام کیا ہے. اور شد کو تو آپ جانتے ہیں، تشدید، شد لگانا. جب ہم ادغام کرتے ہیں تو ادغام کی نشانی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے، اس کو ہم تشدید. یہ ہے اس کے قواعد سے پہلے اس کا تعارف. قاعدہ نمبر 1، مثل اول ساکن اور مثل ثانی متحرک. اگر مثل اول ساکن ہو اور مثل ثانی متحرک ہو تو ادغام کرتے ہیں.
میم دال دال سے مد بنتا ہے، مد، اصل میں کیا ہے؟ فعلن کا وزن ہے مدن. شقن اصل میں کیا تھا؟ شقن. پہلا مثل اول ساکن، مثل ثانی متحرک، تو ادغام ہوگا، یہ لازمی قاعدہ ہے. جہاں پہ ایکسیپشن ہوگی وہ میں آپ کو بتا دوں گا. یعنی کہ لکھنا بھی ایسے ہے، لکھنا بھی شد کے ساتھ. اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اچھا، اگلا قاعدہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے مزید. مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک، ما قبل جو اس سے پہلے ہے وہ بھی کوئی متحرک ہے. مثل اول متحرک ہو، مثل ثانی بھی متحرک ہو، اور ان دونوں سے پہلے والا بھی متحرک ہو. تو ایسی صورت میں یہ تو ہو گیا پہلے والا، ٹھیک ہو گیا نا. مثل اول کو ساکن کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادغام. مثل اول کو ساکن کر دیتے ہیں. پھر بتا رہا ہوں، مثل اول متحرک، مثل ثانی بھی متحرک، اس سے پہلے والا بھی متحرک. اب اس سے پہلے والے پہ بات آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ سارے ہی متحرک ہیں تو مثل اول کو کیا کریں گے؟ ساکن. یہاں پر تینوں لائن میں متحرک آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں دو مادے والے ہیں، ایک پہلے ہے مادے سے. تو ہم نے مادے کے پہلے والے کو، یعنی کہ جو مادے والا ہے اس کو ہم نے مثال کے طور پر وزن ہے جی فعلا، بڑا استعمال ہونے والا وزن ہے فعلا. مادہ ہے شین، قاف اور قاف، بنے گا شا قا قا. مثل اول متحرک، مثل ثانی متحرک، ما قبل متحرک. تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ختم. اس کو ساکن کریں گے، یہ ہو جائے گا دیکھیں. الٹیمیٹلی ہم اس کو یہاں تک لائے ہیں، پھر ہم نے ادغام کیا. ویسے آپ ادغام کر نہیں سکتے، آپ کو اس ڈیفالٹ سچویشن بنانا پڑے گا نا. وہاں پہ آلریڈی ساکن تھا، یہاں پر انیشیلی یہ ساکن تھا اور ہم نے ادغام کیا. یہاں انیشیلی یہ ساکن نہیں تھا، ہمیں کیا. اسی طرح دیکھیں فا، را اور را، کیا بنے گا؟ فارا، بلکہ یہاں سے فارا را، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا فر را. اور لکھا کیسے جائے گا؟ اس اصول کے تحت مادہ ہے ضاد، لام اور لام، جسے ضلالت نکلا ہے، گمراہی ہے، ضالین نکلا ہے اس سے، ٹھیک ہے. اچھا، پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ اصل میں کیا تھا یہ؟ ضلالا، 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 ضل لا، ضل.
تو قاعدہ نمبر 1 ہوا جس میں آلریڈی پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے. قاعدہ نمبر 2 میں دونوں متحرک ہیں پچھلا بھی متحرک ہے. قاعدہ نمبر 3 مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک ما قبل ساکن. اب یہ ما قبل کو میں اس طرح ڈیفائن گول بنا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا. مثل اول متحرک ہے مثل ثانی متحرک ہے, اس سے ما قبل جو ہے جو کہ کوئی اور چیز ہے مثلین میں سے نہیں ہے وہ ساکن ہے, ٹھیک ہے. ایسی صورت میں مثل اول کی جو حرکت ہے اس کو ما قبل پہ شفٹ کرتے ہیں اور مثل اول کو ساکن کرتے ہیں. مثل اول کی حرکت کو ما قبل پہ شفٹ کر کے مثل اول کو ساکن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ادغام. اب یہ ما قبل متحرک ہو گیا اور یہ ادغام ہو گیا. مادہ ہے میم دال دال, یہ باب نصرہ سے آتا ہے جی, نصرہ سے آتا ہے. تو ماضی کیا بنے گا نصرہ کے وزن پہ؟ مدہ. قاعدہ کون سا لگا؟ مدہ بنانے میں قاعدہ کون سا لگا ہے؟ یہاں قاعدہ نمبر لگا ہے 2. مددا سے مدہ, ظللا سے ظلہ, فررا سے فرا, عددا سے عدہ. اب اس قاعدے پہ ہم آتے ہیں. اب باب نصرہ سے آتا ہے تو اس کا وزن ہے ینصرو یفعلو. اس کو ہم اس مادے پہ لے کے آئیں گے تو بنے گا یم دو دو. مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک ما قبل ساکن. یمد دو اور اس کے بعد یمدو. یہ تھرڈ آپشن کیا ہوئی؟ مثل اول متحرک مثل ثانی متحرک ما قبل ساکن, ٹھیک ہے, ما قبل ساکن. تو مثل اول کی حرکت کو ما قبل پر شفٹ کرتے ہیں اور اس کا یہ ساکن ہو جاتا ہے اس کے نتیجے میں, اور پھر ادغام کرتے ہیں یمدو. اچھا یہ آتا ہے, یہ ضاد لام لام جو آتا ہے نا, یہ آتا ہے یفعلو کے وزن پر. یفعلو مادہ ہے ضاد لام اور لام. یفعلو سے بنے گا یظللو. اس کی حرکت چلی گئی پیچھے تو ہو گیا اس قاعدے کا بہت استعمال ہے. قاعدہ نمبر 3. اب دیکھیں ایک وزن ہے قرآن مجید میں یذل بہ کثیرا, ٹھیک ہے, یذل بہ کثیرا. یذل کیا ہے؟ یذل کا وزن نکالیں کیا بنے گا؟ یذل بہ کثیرا. یذل یفعل, دیکھیں یذل تھا اصل میں یذلل. یذلل یہ باب افعال سے ہے. یفعل افعل یفعل یذلل. پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ افعل. افعل دیکھیے افعل لا
اضل تو اس کا ہو گیا ماضی اضل، مضارع ہو گیا یضل. والذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کرے گا. عین دال دال کا ماضی مضارع بنائیں گے آپ باب نصرہ سے اور باب افعال سے. عین دال دال ماضی مضارع باب نصرہ اور افعال. دیکھیے یہاں پر اس میں قاعدہ سیدھا سیدھا لگا ہے، قاعدہ نمبر، یہاں پہ قاعدہ نمبر 2 ہے اور یہاں پہ قاعدہ نمبر 3 سے یہاں تک پہنچا ہے. اعد یعد، تو قرآن میں ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ، اعد تیار کرنا، اعد یعد تیار کرنا، عد یعد گننا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تعدوا، ان کی تعدونا تھا، تعدو ہو گیا، اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتوں کو اس کا احصاء نہیں کر سکتے. تعدو یہ ہیں 3 ادغام کے قواعد، ان میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. اور اس کی مثالیں آپ کو قرآن مجید میں بہتر. اچھا صفحہ نمبر 57 پر دیکھیے، یہاں انہوں نے ایک مادے کو لیا ہے، ثلاثی مجرد، شقاقہ ہو گیا شقہ، یشقق یشق، اسم الفاعل ہے شاق، اسم المفعول ہے مشقوق، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور مصدر ہے شق. پھر آپ دیکھیں تفعیل کے اندر آئیں، شقاقہ، جہاں پر بھی 3 اکٹھے ہو گئے ہیں وہاں پر اس کا ادغام نہیں اطلاق نہیں ہوگا، وہ ویسے ہی عین کلمے پر شد ہے وہاں پہ تفعیل میں. شقق یشقق، مشقق مشقق تشقیق. پھر ہے باب مفاعلہ سے، شاقق سے ہو گیا شاق، یشاقق سے یشاق، مشاقق سے مشاقن، مشاقق سے مشاقن، یعنی کہ اس کا اسم الفاعل اور اسم المفعول ایک ہی ہے. اور پھر مشاققۃ، مشاقۃ یہ آ گیا اس کا مصدر. ذخیرہ الفاظ انہوں نے یہاں دیے ہیں. مشق کیا ہے؟ صفحہ نمبر 65 پہ یہ آپ نے ضرور کرنی ہے. ثلاثی مجرد اور مزید فی سے باب انفعال کے علاوہ میم دال دال کی آپ صرف صغیر کریں گے فعل امر کے بغیر. صرف صغیر چھوٹی سی انہوں نے پیچھے لکھی ہوئی یہ والی، اس میں کیا ہے؟ ماضی مضارع فاعل مفعول مصدر، ٹھیک ہے.
اور یہاں پہ آپ لکھ دیں گے کہ یہاں پہ فارمولا کون سا لگا ہے، 1 2 یا 3، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ابواب تفاعل، تفاعل، افتعال اور انفعال سے شین قاف قاف کی آپ وہی صرف صغیر کریں گے بغیر امر کے، امر اور نہیں ڈالیں گے آپ اس میں، ابھی یہ 5 لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی آپ لکھیں گے کہ یہ کس فارمولے کے تحت ہوا ہے۔ تو مشق نمبر 65 جو ہے وہ آپ کا ہوم ورک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل چیک کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔